أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آج اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویوز، ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا ہوا ہے، اور نورانی قاعدے کی آج ہم نے آخری تختی کا آخری پارٹ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج کی تختی میں آپ سیکھ جائیں گے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، اور بہت سی باتیں آپ کو اور بھی سمجھائی جائیں گی۔ آج ہمارا نورانی قاعدہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ میم عین پیش مو، میم اس عین جزم والی کے ساتھ مل گئی، مطلب عین ساکن کے ساتھ مل گئی۔ ہر جزم حرف ساکن کہلاتا ہے، تو عین کے اوپر جزم ہے، مطلب عین ساکن ہے۔ میم عین پیش مو بنا، تا زبر تا، دال دو زیر دن، دال کے نیچے دو زیریں ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آئی ہوئی ہے آگے۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ غننے کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہے۔ دال دو زیر دن، حمزہ زبرا، ثا یا زر سی۔ یہاں پر آپ کا سوال ہوگا کہ الف کے اوپر، یہاں پر تو الف پڑھا ہے، حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ تو الف کے اوپر زبر زیر پہ یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے جی حمزہ بن جاتی ہے۔ حمزہ زبرا، ثا یا زر سی۔ یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میم دو زیر من، معتدن اثیمن، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آئی ہوئی ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ رہے گا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ زیری، دال الف زبر ذا، الف سے پہلے زبر ہو، اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تا تا پیش تت، تاش تا جزم الف کے ساتھ مل گئی۔ لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اذا تت لا، نون الف زبر نا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ را دو زبر رن، زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھ دی جاتی ہے، یہ نہیں پڑھے جاتے، یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آئی ہوئی ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ رہے گا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ہا الف زبر ہا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ میم زیر می، یا زبر یا، ہا معکوف، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو ہا معکوف بن جائے گا، یہ گول تا جو ہے ہا میں بدل جائے گی، وقف کی صورت میں گول تا ہا میں بدل جائے گی، تو یہ بن جائے گا اذا تتلا نارا حامیہ، اس طرح۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے یہاں پر تو یہ گول تا جو ہے ہاں میں نہیں بدلے گی، تا ہی پڑ جائے گی، پھر تا دو زبر تن، اس طرح بن جائے گا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آئی ہوئی ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حامیتن، لگاتار پڑھتے جائیں گے۔ میں اگلی آیت تا سین پیش تس آ، کھڑا زبر آف، کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تس آ، میم نون زیر من، عین جا زبر آئی، یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو، اسے یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھے جاتے۔ نون دو زیر نین، حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون زیر نی، یا زبر یا، ہا معکوف، یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے تو یا ہا معکوف بن جائے گا، گلتا ہا میں بدلے گی۔ وقف نہیں کریں گے تو آنیتم، اس طرح پڑھیں گے۔ پھر تنوین کے بعد حروف جر میں نون میں سے میم آئی ہوئی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، پھر یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ حروف تنوین کے بعد حروف جر میں نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف جر میں نون ہے 6، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ لام اور را بغیر غنہ کے، باقی چار جو غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد حرف میم آیا ہوا ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ کریں گے۔ وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا تس من عین آنیہ، وقف نہیں کریں گے تو آنیتم، اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آگے لگاتار اس طرح پڑھتے جائیں گے آیت۔ اگلی یہ بات جو ہے آپ کو سمجھنی ہے، بہت زیادہ سمجھنی ہے یہ بات۔ اب میم، میم زبر مم، یہ چھوٹا میم جو لکھا جاتا ہے، چھوٹا میم یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ آج کا جو بڑا سوال ہے یہ ہے۔ تو یہ نون کے اوپر جزم ہے، مطلب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اگر حرف با ہوگا تو یہ میم بھی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کرتے ہیں، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد با ہوگا تو یہ میم لکھا ہوگا، تنوین کے بعد با ہوگا تو میم لکھا ہوگا، یہ ویسے نہیں لکھا جاتا یہ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے اب پڑھا جائے گا؟ کہیں جگہ پر یعنی یہ میم، تو میم چھوٹا وہیں پر آئے گا جہاں پر نون ساکن کے بعد با ہوگی یا تنوین کے بعد با ہوگی، تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں پڑھا کیسے جاتا ہے یہ۔ میم، میم زبر مم،
اب نون ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو یہاں نون ساکن کے بعد ہے تو نون ساکن کو میم سے بدلا، میم میم زبر مم، اس طرح بنا با زبر با خاضر کی لام زبر لا مم باخیلا. دوسرا دیکھیں لام زبر لا یا میم پہ یم، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو پھر نون ساکن کو میم سے بدلا، با زبر با زال نون زبر زن نون زبر نا مم باخیلا لا یم بدن. جس نون کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو، یہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو نون کے اوپر آئی ہوئی ہے. تشدید والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر دوسری مرتبہ خود. تو جس نون کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو، وہاں پر غنہ ہوتا ہے، ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ناک میں لے کے آتے ہیں. یہ بن جائے گا لا ینبذن. اس طرح پھر دیکھیں میم میم زر میم 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 زر میم با عین زبر با دال زر دی میم بعدی. یہاں دیکھیں میم میم زر میم با یا زبر بی نون سواد زر نے سواد لام پیش سل با زر بی میم بین سلبی. یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. اب دیکھیں آگے لام زبر لا نون سین زبر ناس فا زبر فا عین میم دو زبر عم. یہاں تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے، دیکھیں تو تنوین کو میم سے بدلا گیا. یہ الف دو زبر کی تنوین کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ الف نہیں پڑھی جائے گی. اب با نون زر بن، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے اور نہ ہوگا نون الف زبر نا الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا سوا زر سی یا زبر یا تا زر تی بن ناسیتی. اس طرح بن جائے گا. تو یہ بنا بن ناسیتی. یہاں بے بازر بی دال میم زبر زم بیدم بازر بی ہا میم زر ہم بیدم بی ہم. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ہم اظہار کا قید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے وہاں پر ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ ہا میم زر ہم، اس طرح میم پیش منہ تو ہا زبر تا مطلب غنہ کر کے پڑھنا ہے. ہا زبر ہا را زبر را ہا معقوف. یہاں پر دیکھیں ہم وف کریں گے تو مطہرہ گولتا ہا میں بدلے گی، وف نہیں کریں گے تو مطہرتم اس طرح پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد حرف با ہوئی ہے، ساتھ لفظ مل جائے گا. تو لگاتار پڑھیں گے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا. تنوین کو میم سے بدل دیا، وف کریں گے تو مطہرہ پڑھیں گے، نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا اب یہ لفظ؟ میں دوبارہ ساری آیت دہرا دیتا ہوں. من باخیلا لا ینبذن من بعد من بین الصلب لنسفعا بالناصیة بذنبهم مطہرہ. وف نہیں کریں گے تو مطہرۃ بأیدی اس طرح پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں سفرۃ کرام بررہ. پھر تنوین کے بعد حرف با ہے، میم سے بدلا گیا تنوین کو. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کاف اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. سفرۃ کرام بررہ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، یہاں پر بھی یا مدہ ہے کہ الف کے برابر لمبا ہوگا. یہ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کو اور حرف آئے ہوئے ہیں، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا. ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے، اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں پر یا مدہ اور یہاں پر میم ساکن کے بعد بھی حرف با ہے، اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں پر دیکھیں تو تنوین کے بعد حروف الجر منون میں سے لام آئی ہوئی ہے، لام اور را بغیر غنہ کے پڑے جاتے ہیں تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. بحجارۃ لہم ما یشاؤون یشاؤون. وو مدہ ہے، وو کے اوپر جزم ہے، وو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اسے وو مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. مما میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہوگا. اللہم اللہم تمت بالخیر. تو ویوز آج ہمارا نورانی قاعدہ جو ہے مکمل ہوا. انشاءاللہ
اگلا جو ہم سبق پڑھیں گے یہ صفت ایمان، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن تختی کی صورت میں آج ہمارا قاعدہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔